بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی چھٹی قسم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ہنستی ہوئی صبح بھی دیکھی تھی، رات کے آنچے پر ستاروں کی جھلملاہٹ بھی دیکھی تھی، مسکراتے ہوئے پھول دیکھے تھے، مگر ان سب کا تبسم ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا ایسا دل میں کھپ جانے والا انداز تھا کہ بندہ ہزاروں کے ہجوم میں تنہا ہو جائے، اس میں کسی غیر کی شرکت کا شبہ بھی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے تو لگتا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو، جیسے چلچلاتی دھوپ میں سایہ میسر آ گیا ہو، جیسے تپتی دوپہر میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزر جائے، جیسے بے آب و گیا صحرا میں تھوہر کی کسی شاخ پر کوئی شاداب پھول نظر آ جائے۔ ایک رانندہ خلق سیاہ فام غلام پر نظر اٹھانے کی بھی بھلا کوئی اہمیت ہے، لیکن جب وہ میری طرف دیکھتے تو اس توجہ سے کہ جیسے ان کے نزدیک یہ دنیا کا اہم ترین کام تھا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ چھوٹے بڑے کام کو انتہائی انہماک اور مکمل یکسوئی سے انجام دینا ان کی عادت تھی۔ ان کی مسکراہٹ ایک سچے انسان کی مسکراہٹ تھی، اور میرے لیے یہ احساس ان کی ہر بات کی صحت کی ضمانت تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً ایک ہی ہوگا، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہی ہوں گے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئے تو وہ ضرور ہوئے ہوں گے۔ مگر یہ ساری سوچ میرے لاشعور میں تھی۔ شعوری طور پر مجھے اس کا ادراک اس وقت ہوا جب امیہ رات کو غلام خانے میں آیا اور اس نے مجھ سے براہ راست سوال کیا، سچ سچ بتا تیرا معبود کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود میرا معبود۔ میرا جواب سنتے ہی اس کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی، مگر شاید وہ اس کا جواب سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہنے لگا، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ تو ہمارے خداؤں سے انکار کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامین ہے، انہیں ایک فرشتے نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کل میں عمار کے جن الفاظ پر معترض تھا وہی الفاظ آج میری اپنی زبان سے نکل رہے ہیں۔ کل میں عمار کی وجہ سے خائف تھا، مگر آج میں اپنے لفظوں پر بھی خائف نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں اس دیدہ دلیری کی سزا سے بے خبر تھا، مگر لگتا تھا کہ جیسے میرے اندر طاقت کا ایک سیلاب امڑ آیا ہے، جس کے سامنے امیہ اور اس جیسے کئی خس و خاشاک سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ امیہ نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی دھمکیاں دیتا ہوا وہ غلام خانے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس وقت وہ ایک بے بس بچہ لگ رہا تھا جس کا کوئی کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ اس واقعے کے بعد اب روز کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ مجھے دوپہر کو غلام خانے سے باہر نکالا جاتا اور دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر میرے سینے پر تپتی ہوئی بھاری بھاری چٹانیں رکھ دی جاتی کہ میں ہل بھی نہ سکوں۔ اسی حالت میں امیہ مجھ پر کوڑے برساتا اور مجھے مجبور کرتا کہ میں اس کے خداؤں کو تسلیم کروں۔ میری کمر پہ پہلے چھالے پڑے جو ایک دو روز زمین میں میرے چھالوں کی وجہ سے زمین نرم ہو گئی، زخم بن گئے تھے جن سے خون رستا رہتا تھا، مگر امیہ نے میرے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دیا، بلکہ ہر روز اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ہر روز میرے لیے گزشتہ دن سے زیادہ گرم ریت تلاش کی جاتی، پہلے سے زیادہ وزنی چٹانیں ڈھونڈی جاتی اور پہلے سے زیادہ کوڑوں کی ضربیں ڈھونڈی جاتی۔ ہر روز میں مرنے کے قریب ہوتا، مگر امیہ کے سوالوں کا جواب میں صرف احد احد کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کے مجھے ایک رات اور ایک دن بھوکا رکھا اور پھر مجھے گرم ریت پر لٹا کر مارنا شروع کر دیا، مگر میں چٹانوں کے نیچے دبا دبا بھی اس کے ہر سوال کے جواب میں احد احد ہی دہراتا رہا۔
بنو جہم کے سارے محلے کو علم تھا کہ بلال کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ بعد میں ایک دفعہ عمر بن اناس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی مجھے سزائیں پاتے دیکھا تھا۔ بچہ بچہ میرے نام سے واقف ہو گیا تھا۔ ابو بکر بھی، جو کہ قبیلہ بنو جہم ہی کے محلے میں رہتے تھے، مجھے روز دیکھتے اور نظریں نیچی کر کے چلے جاتے تھے۔ جب دھوپ اور کوڑوں کی سزا کارگر نہ ہوئی تو امیہ نے میرے گلے میں رسی باندھ کر مجھے بنو جہم کے لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ بچے سارا دن چیختے چلاتے کہہ کے لگاتے مجھے مکہ کی اونچی نیچی پتھریلی سڑکوں پر کھینچتے پھرتے۔ ان کے کہگو میں میری چیخ و پکار کسی کو سنائی نہ دیتی۔ بچوں کو ایک دلچسپ مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا اور وہ اس سے پورا لطف اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ رسی سے میری گردن کو جھٹکا دیتے تو میں گر پڑتا اور وہ پھر سب مل کر مجھے گھسیٹنے لگتے۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا اور ٹھوکریں مارتے۔ کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تو پھر رسی کے جھٹکے سے مجھے گرا دیتے۔ میں منہ کے بل گرتا تو پھر مجھے گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ کبھی رسی اس زور سے کھینچتے کہ میرا دم گھٹنے لگتا۔ نوکیلے کنکروں، سنگریزوں اور پتھروں کی رگڑ سے روز میرے بدن پر نئے زخم بنتے۔ پہلے زخم بھرنے بھی نہ پاتے کہ پھر کھل جاتے۔ میرا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ دوپہر کے بعد جب سارا مکہ تپ اٹھتا تو وہ میرے کپڑے اتروا کر مجھے لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور دھوپ میں ڈال دیتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے دیکھتے کولوں پر لٹا کر میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ آج بھی میرے جسم پر ان کوئلوں کے داغ ہیں۔ ایک دن مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سودا سلف لے کر آ رہا تھا کہ میری چادر شانوں سے سرک گئی۔ عبیدہ بن حارث میرے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے جسم کے داغ دیکھے تو ان پر رکت طاری ہو گئی۔ سورج ڈھلتے ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے دوبارہ غلام خانے کے فرش پر پھینک دیا جاتا۔ میرا سارا جسم زخمی ہو گیا تھا، بلکہ پورا بدن ایک زخم بن گیا تھا جس سے ہر وقت خون بہتا رہتا تھا۔ بنو جہم میں میرا تماشا ایک دفعہ حسان بن ثابت نے بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مکے میں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، مگر میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تماشا کب تماشائی کو دیکھتا ہے، لیکن ایک ضعیف شخص مجھے یاد ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا، ورقہ بن نوفل۔ میں روزمرہ کی طرح گرم چٹانوں تلے دبا امیہ کے کوڑے کھا رہا تھا اور وہ مجھے ہر کوڑے پر لات اور عزا کی عبادت پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ادھر سے ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا۔ وہ میرے منہ سے احد احد کی آواز سن کر رک گئے اور انہوں نے بآواز بلند کہا، بلال، وہ واقعی ایک ہے۔ پھر انہوں نے امیہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر پر درگاہ تعمیر کروں گا۔ مگر امیہ باز نہ آیا۔ ہر روز دوپہر کو جب بچے مجھے مار مار کر نڈھال کر دیتے اور ریت پر لٹا کر میرے اوپر چٹانیں رکھ دیتے تو وہ بھی کوڑا گھماتا وہاں پہنچ جاتا اور ہر کوڑے کی ضرب کے بعد مجھ سے پوچھتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے منحرف ہوا ہوں یا نہیں، مگر میرا اب بھی وہی جواب احد احد کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ شاید میں کچھ اور ہی کہنا بھول گیا تھا۔ میرا روزمرہ کا رقص بسمل بھی جب اس کے دل کی مراد بن نہ سکا تو ایک دن اس نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا، آج کی رات بلال کی آخری رات ہوگی۔ کل کی صبح اس کی آخری صبح، شدید ترین اذیتیں اور پھر موت اس کے لیے جاری ہوگی۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان کی 6ٹی ایپیسوڈ یہاں میں مکمل ہوتی ہے۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں 7ویں ایپیسوڈ لے کر خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔